اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما علما انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سیشن نمبر 35 پڑھیں گے۔ سیشن کے شروع میں یہ 4 غلط فہمیاں ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم قرآن نہیں سیکھ پاتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہم سمجھتے ہیں کہ عربی زبان انتہائی مشکل زبان ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس وجہ سے کوئی چیز مشکل ہوتی ہے تو اس کو ٹرائی بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ بعض مرتبہ اگر ہم کوشش کریں تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم ایسے کوئی کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا ایک مت ہوتا ہے کام کو شروع کرنے سے پہلے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی ٹرائی کیا، ان کو مشکل لگا ہو تو انہوں نے بتایا اور وہ ہم نے اپنے اوپر بھی اپلائی کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عربی زبان یہ کورس کرنے کے بعد آپ کو یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی ہوگی کہ عربی زبان کوئی بہت مشکل زبان ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مشکل زبانیں ہم سیکھتے ہیں، بس مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ ان کے فائدے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم انگلش زبان سیکھنے کے لیے بچپن سے کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کوشش کراتے ہیں، ٹھیک ہے، امپورٹنس کی بات ہے۔ تو عربی زبان کی طرف ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے ہماری دین کی، ہماری ساری جو بیس ہے وہ اسی زبان میں ہے، تو ہمیں اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن بہت ہی مشکل کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 13 علوم جاننا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ 13 علوم وہ علوم ہیں جن کو عالم بننا ہوتا ہے، یہ ان کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کو تو عالم نہیں بننا ہوتا، صحیح ہے۔ تو ہمیں بیسک نالج تو اپنی آنی چاہیے نا کہ ہم سے کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اتنا تو سبھی کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کی اسپیشلائزیشن اگر آپ نہیں بھی کرتے تب بھی آپ کو جو آپ کے لیے ہے وہ جاننا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس ڈائریکٹ میتھڈ سے جو ہے وہ ڈائریکٹ ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو کم وقت میں سیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب تو ماشاءاللہ اتنے چھوٹے چھوٹے کورسز بھی آ گئے، اور بہت اچھے طریقے سے سکھایا جا رہا ہے دین کا کام، بہت اچھے طریقے سے، اب اور زیادہ اچھے طریقے سے ایک عام فہم انسان کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ بھئی ہم کیوں کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کون سا جو ہے وہ یہ تو بہت زیادہ جو علماء کرام ہیں ان کا کام ہے کہ وہ قرآن کو سمجھیں اور وہ دوسروں تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلغ انی ولو آیاتی، مجھ سے پہنچاؤ مجھ سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے کہ ہم نے پہنچانا ہے، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ایک آیت کو صحیح سے سمجھ کے پہنچاتے ہیں تو اس کا ثواب بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ جب تک آیت پڑھی جائے گی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز تو چھوڑ دیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا ہی کام ہے، یہ امت محمدی کا ہی کام ہے کہ وہ اس دین کو آگے پہنچائے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کس کا کام ہے لوگوں کو دین پہنچانا؟ اب ابھی اس وقت پوری دنیا پر اسلام کو غالب ہونا ہے انشاءاللہ قیامت سے پہلے، تو وہ کام کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، وہ امت محمدی ہی کا ہے۔ تو ہم اس بات کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھا، اس سے بھی ہم پھر اس کے ہمارا کام نہیں ہے تب بھی ہم اسی لیے نہیں سیکھتے۔ پھر چوتھا کہ قرآن عربی زبان میں نہیں پڑھ سکتے تو عربی نہیں آتی تو ہم ترجمہ پڑھ لیتے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ساری زندگی تعلیمات اگر ہم دیکھیں کہ ہم کوئی 16 سال کی ڈگری لیتا ہے، کوئی 14 سال کی، کوئی 12 سال کی، کوئی اس سے زیادہ آگے جاتا ہے، 20 سال اسپیشلائزیشن اگر آپ کرتے ہیں آگے جاتے، تو ہم اپنی زندگی کا کتنا جو ہے وہ عرصہ اس دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو حاصل کرنا منع نہیں ہے بلکہ حاصل کرنی چاہیے، اس میدان میں بھی مسلمان کو آگے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔
مگر ساری انرجی کیا ساری دنیا میں ہی لگا دیں گے؟ اس فانی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم تھوڑا سا، اب سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ یہ بھی ہے کہ ہم سارا اپنی اپنی زندگی کا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ جیسے کہتے ہیں نا جوانی سب سے بہترین ٹائم ہے ہماری زندگی کا، ہم وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں. اور دین کے لیے کون سا ٹائم بجاتے ہیں؟ جب ہم نہ کچھ سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، نہ ہماری ہمتیں ہوتی ہیں، اب تو ہم نے گھر ہی بیٹھنا ہے بس، اب دین اب اللہ اللہ کرو، کیونکہ اب تمہارے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں، اب تم نکل نہیں سکتے، اب تمہارے پاس اتنی انرجی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں نکل کے کمپیٹ کر سکو، تو پھر اب تمہارے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ تم گھر بیٹھو اور اللہ اللہ کرو. یہ کتنا غلط کانسیپٹ ہے نا. ہمیں دین کو اپنا بہترین ٹائم دینا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک جوانی میں پڑھی ہوئی نماز کا جو اجر ہے وہ بڑھاپے میں پڑھی ہوئی نماز کا شاید نہ ہو. صحیح ہے نا؟ کیونکہ آپ اپنی مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک جوان کی عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس کا پیک ٹائم ہے. تو ہم اپنی زندگی کا سارا ٹائم وہاں لگا دیتے ہیں، اور ہم بالکل بھی ٹائم جو ہے نا ہم اپنی اولادوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمیں انہیں دین سے کیسے کنیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر جب وہ نافرمان نکلتی ہیں، پھر جب وہ ہم سے وہ کرتی ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا، کیونکہ غلطی تو ہماری ہے نا. دنیاوی تعلیم ان کو دیندار نہیں بنائے گی، تو ہمیں کچھ نہ کچھ ان کو دین سکھانے کے لیے بھی کچھ ایسے سرکل سے کنیکٹ کرنا پڑے گا. ہم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ہم جن اسکولوں میں، جن کالجز میں، جن یونیورسٹیز میں بھیج رہے ہیں، ان کا ایجنڈا وہ نہیں ہے، دین سکھانا نہیں ہے، بلکہ دین سے دور ہو رہے ہیں آج کل. اگر آپ باہر جا کے دیکھیں، باہر کے سکولز، باہر کی یونیورسٹیز، وہ تو ویسے ہی، اب تو پاکستان میں بھی کہیں پر بھی آپ دیکھ لیں، ان کا تو ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک بہترین انسان اور ایک قابل انسان اور ایک بہترین باعمل مسلمان بنے، تو پلیز اس کو دین کی تعلیم سے بھی جوڑیے. بہت سارے اب اس بات کی، یہ کوئی اب ایسی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں، اور پھر وہ ایسے سرکلز، ایسے چھوٹے چھوٹے کورسز، ظاہر ہے وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ کروا رہے ہیں بچوں کو، کہ وہ ایک مکمل انسان بن کے نکلے نا. ایک کامیاب انسان ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو اپنے گھر والوں سے کیسے کیسے ان کے حقوق پورے کرنے ہیں، اس کو دنیا میں کیسے اللہ تعالیٰ دنیاوی، مطلب یہ تو ہمارا ضابطہ حیات تھا نا. قرآن ہمارا ضابطہ حیات ہے، ہمیں زندگی کے ہر ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے. اس کو تو ہم نے اٹھا کے جو ہے وہ مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے. اب پتہ نہیں اس سے لے رہے ہیں، کس سے لے رہے ہیں، دوسری ان سے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے لے رہے ہیں، اور ہم پھر پریشان ہیں. تو یہ ہماری غلطیاں ہیں جسے ہمیں درست کرنا چاہیے. بہت ساری تھوڑی، جب دنیا حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت اور تگ و دو کرتے ہیں نا، تو اپنی بچوں کے دین کے لیے بھی اتنی محنت اور تگ و دو کرنی چاہیے. بیسٹ دیں اپنے بچوں کے لیے، دین کے لیے، کیونکہ وہی کام آئے گا. دنیا تھوڑی کم بھی مل جائے نا، نہ بن پائے انجینئر، ڈاکٹر، کوئی بات نہیں ہے، مگر ایک باعمل نمازی، قرآن پڑھنے والا، اس پہ عمل کرنا، یہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آخرت میں وہ کھڑا ہو کے تو ہمارے خلاف ہی کہے گا کہ انہوں نے نا مجھے بتایا تھا، ان کی ذمہ داری تھی نا مجھے دین پہ دینا، تو پھر ہم اس وقت کہاں جا کے منہ چھپائیں گے؟ تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے اپنے بچوں کو دین سکھانا، ان کو ایک باعمل مسلمان بنانا، ان کو یہ بتانا. آج ہمارے بچے کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ میں مارکس کم آئیں گے تو امی نے تو چلانا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت غصہ کرنا ہے کہ کیوں آئے. اور اگر میری کوئی ایک نماز نکل جائے تو امی کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قضا پڑھ لینا. ہم اپنے ہی گیسچرز کو شو کر رہے ہیں کہ واٹ از امپورٹنٹ فار اس، ٹھیک ہے نا، کس چیز کی اہمیت ہے، تو پھر وہ بھی اسی چیز کو اہمیت دے گا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ چلو بیٹا کوئی بات نہیں، ٹیسٹ ہی تو ہے، اگر آ گئے کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، مگر آپ کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. اس پہ میں آپ سے بالکل نہیں وہ کروں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے دین سے جوڑیں، اور اپنی اولادوں کے لیے بہت کوشش کریں، کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ بہت بہتر تھا آنے والے سے.
تو دین پہ بہت محنت کیجیے، اس کو وہ سوچ دیجیے، اس کو وہ لگن دیجیے، اور سب سے زیادہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے دور میں سے میرے جو جو فتنے آ رہے ہیں اس کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی حفاظت میں دیتے ہیں اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو۔ اور دیکھیے کوشش کریں، ہمارا کوشش کرنا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کوششیں دیکھے گا، ہماری کوشش خالص ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے بھی نکالے گا انشاءاللہ، ہمیں ایسے لوگوں سے جوڑے گا، ہمیں ایسے سرکل سے جوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے، گھر بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جہاں دنیا کے لیے، اپنے اولادوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہاں ہمیں دین کے لیے بھی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے ساتھ لے جائیں، ایسے لوگوں سے جوڑیں، اس کے کان میں باتیں، ابھی چھوٹا بھی ہے تب بھی اس کو صحبت کا اثر ہوگا، اچھے لوگوں کی صحبت کے اس میں رکھے۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اپنے بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا جب اذان ہو، اگر تم کھیل رہے ہو کہیں تو اپنے دوستوں کو بھی نماز کے لیے لے کے جاؤ۔ ایسی تربیت ہونی چاہیے ہمارے بچوں کی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم ان ساری چیزوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو آج ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب نے لیکچر سن لیا ہوگا، تو آج تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ ابھی تک ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع کے ترجمہ جو ہے وہ ہم پریزنٹ اور فیوچر میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فعل حال اور مستقبل میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اس کا ترجمہ صرف اور صرف اگر ہم یہ لگا دیتے ہیں ان کے شروع میں یہ فعل مضارع کے، تو پھر یہ اس کو یا ایک مستقبل اس سے ایک ٹینس سے جو ہے نا وہ خاص کر دیتے ہیں۔ جیسے اگر کچھ الفاظ لگ جاتے ہیں تو وہ صرف فیوچر میں ہی پھر آپ اس کا ترجمہ کریں گے فعل مضارع کا، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے کچھ الفاظ یہاں سامنے لکھے ہوئے، جیسے سین، سوفا، لن اور لام اور نون مشدد۔ اچھا، یہ وہ الفاظ ہیں جب یہ فعل مضارع کے ساتھ لگیں گے نا تو پھر آپ نے ان کا حال میں ترجمہ نہیں کرنا ہوتا، پھر یہ آپ کو لازمی مستقبل میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے لن تو پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے نا، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، یہ نفی دیتا ہے اور مستقبل کے معنی دیتا ہے۔ آج جو آپ پڑھیں گے وہ انشاءاللہ سین سے سین، سا اور سوفا، لام اور نون مشدد، یہ دونوں تاکید کے لیے ہیں اور ان کے معنی ہیں بہت جلد جلد کے، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی ہیں ضرور بضرور، ٹھیک ہے، اگر یہ دونوں ساتھ آ رہے ہیں، اور زیادہ تر نون مشدد لام کے ساتھ ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، لام تاکید کے لیے ہے اور نون مشدد بھی تاکید کے لیے، جب دونوں ملا کر آ جائے نا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ضرور بضرور، یقیناً، مطلب اتنی سپرلیٹو ڈگری والی اس میں جو ہے نا وہ تاکید آ جاتی ہے۔ آپ پنجابی میں کہیں کہ جیسے وہ جائے گا، ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ اگر سوچیں کہ یہ اس الفاظ کے ساتھ لگا ہو، جیسے وہ جائے گا یذہبو، ٹھیک ہے، وہ جاتا ہے، صحیح ہے۔ اب اگر کیا کہتے ہیں وہ جائے گا یذہبو، اور اگر لا یذہبن نہ ہوگا تو اس کا مطلب اس کا پیو بھی جائے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ لازمی جائے گا، اس کو جانا ہی پڑے گا۔ تو یہ اتنی زیادہ تاکید کی بات ہے۔ تو جب آپ کو عربی زبان کی ڈیٹیل گرامر سے پتا ہوتی ہے نا، تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ والے لفظ میں یہ والی تاکید آئی ہے، اتنی زیادہ امپورٹنس ہے اس بات کی، تو پھر آپ اس کو اسی طریقے سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے، اچھا ضرور بضرور صحیح ہے، تاکید ہے، مگر جب آپ کو پتا چلے کہ اتنی زیادہ تاکید ہے تو پھر آپ آیتوں کو جب پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو پھر محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اتنا زیادہ زور دے رہے ہیں اس بات پہ۔ چلیں جی، کیا کبھی آپ نے سون پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے، عربی زبان میں سون مطلب عنقریب یا جلدی، یہ ہے اس کو ہم سین سے معنی دیتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں بہت جلد، ٹھیک ہے۔ مثلاً یعلمون، وہ جانتے ہیں، سیعلمون، وہ بہت جلد جان جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سین اور سوفا، ٹھیک ہے، سین جو ہے وہ قریب کے لیے ہوتا ہے، ان قریب فیوچر کے لیے، اور جو سوفا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بعید فیوچر کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان قریب وہ جان جائیں گے، بہت جلد، آپ اس کو ترجمے میں بھی دیکھیں گے تو بہت جلد یا ان قریب ہی کے معنوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ فعل مضارع کے شروع میں یہ سیعلمون سین لگ گیا، ٹھیک ہے، تو اس نے کوئی اعرابی تبدیلی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، بس صرف یہ آگے لگ گئے، تو یہ اعرابی تبدیلی نہیں کرے گا۔
اب یہ کچھ آیات ہیں جس میں سوفا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ان قریب بہت جلد کے معنیوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ آیات پڑھیں اور پھر اس کو اسی طریقے سے، ظاہر ہے یہ الفاظ ان قریب بہت جلد، تو پھر اب یہ فیوچر میں ہی آپ کو ان کا ترجمہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ جی سسٹر خالدہ آپ پڑھیے گا۔ جی السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلمون، وہ جانتے ہیں، وسوف تعلمون، اور وہ ان قریب جان لیں گے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، ان قریب ہم انہیں نارن آگ میں جھونک دیں گے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، اس نے کہا ان قریب ہم تمہیں بخش دیں گے، نہیں، میرا رب تمہیں بخش دے گا۔ میں استغفر کا مطلب کہ میں اچھا ہاں استغفار میں کروں گا لکم، تم سب کے لیے، ٹھیک ہے، اچھا اپنے رب سے۔ اس نے کہا میں انقریب استغفار کروں گا تم سب کے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، وہ لوگ انہوں نے بنا لیا اللہ کے ساتھ دوسرا الہ، پس انقریب وہ جان لیں گے۔ ایک سیکنڈ، الذین، یہاں پہ نا الذین یجعلون، وہ لوگ جنہوں نے بنایا اللہ کے ساتھ دوسرا خدا، ٹھیک ہے، دوسرا الہ، پس ان قریب وہ یقیناً جان لیں گے، ٹھیک ہے، پس ان قریب وہ جان لیں گے، صحیح ہے۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا فسوف یعلمون، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب، ہماری کتاب کو، اور جو کچھ ہم نے بھیجا اس پر، اور ہم نے بھیجا، اور اور بھیجا ان کے ساتھ ارسلنا بھی رسولنا، ٹھیک ہے، اور جو کچھ ہم نے اتارا ہمارے رسولوں کے ساتھ، رسول کے ساتھ، پس فسوف یعلمون، پس انقریب وہ جان لیں گے۔ ولسوف یردا، اور البتہ انقریب وہ خوش ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ عنقریب ہم انہیں عطا کریں گے، ان کو تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، کَلَّا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، عنقریب تم سب جان لو گے۔ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، پھر ہرگز نہیں، عنقریب تم سب جان لو گے۔ صحیح، ٹھیک، ماشاء اللہ، مزید فضل، بارک اللہ فیک۔ جی سسٹر فردوس آپ پڑھیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلمون، تم جانتے ہو، وسوف تعلمون، اور ان قریب تم جان لو گے، تم سب جان لو گے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، ان قریب ہم جھونکیں گے آگ میں، انہیں ہم جھونکیں گے آگ میں۔ جی قال سوف استغفر لکم ربی، اس نے کہا ان قریب میں استغفار کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جن لوگوں نے بنایا اللہ کے ساتھ الگ دوسرا الہ، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ الذین یجعلون الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به، جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری کتاب کو اور جو ہم نے نازل کیا اپنے رسولوں به رسولنا فسوف یعلمون،
اپنے رسولوں کے ساتھ ہم نے بھیجا، بس ان قریب وہ جان لیں گے. ولا سوفا یردا، اور البتہ ان قریب وہ راضی ہوگا. ولا سوفا یوتی کا ربو کا فتردا، اور ان قریب اور البتہ ان قریب آپ کا رب آپ سے آپ کو دے گا اور وہ راضی ہوگا، پس وہ راضی ہوگا. کلا سوفا تعلمون ثم کلا سوفا تعلمون، کلا ہرگز نہیں، سوفا ان قریب تعلمون تم جانتے ہو، تم جان لو گے. ثم کلا سوفا تعلمون پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. جی ٹھیک، ماشاء اللہ، علامہ زد فضد بارک اللہ فیک. یہاں فرسٹ والی میں نا آپ سب نے الحمدللہ صحیح پڑھا کہ تم جان لو گے، ٹھیک ہے. یہاں پہ انہوں نے معنی میں تھوڑی سی گڑبڑ کی ہے، وہ نہیں، اگر وہ ہوتا تو یہاں پہ یا ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں معلوم ہے کہ تا جو ہے وہ تم سے ہے، تو یہ معنی میں تم ہونا چاہیے تھا، تم جانتے ہو یا تم سب جان لو گے، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ بھی چیک کر لیجئے گا اپنے پاس. ٹھیک، ماشاء اللہ. جی اب یہ آیات پڑھیں سسٹر. جی پڑھیں، ذرا تھوڑا لاؤڈ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم ان قریب ڈال دیں گے تم پر بھاری کلام. لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمین. لتدخلن ضرور بضرور تم داخل ہو جاؤ گے مسجد الحرام میں اگر اللہ نے چاہا، آمین امن کے ساتھ. امن کے ساتھ. سنلقی، امن کے ساتھ. سنلقی القریب ہم ڈال دیں گے فی قلوب الذین تمہارے دل میں، الذین نہیں، کفروا الرعب فی قلوب الذین، تمہارے دلوں ان میں نہیں لوگوں ہے، ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، روب. ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دل میں جنہوں نے کفر کیا روب سے. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پس ان قریب نؤتیہ ہم دیں گے اجرا عظیما بڑا اجر. سأریکم آیاتی، پس میں دکھاؤں گا اپنی آیات، اپنی نشانی. جی سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور الرحیم، پس وہ داخل ہوں، اللہ داخل کرے گا فی رحمتہ اپنی رحمت میں، ان اللہ بے شک اللہ غفور رحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہاں ٹھیک ہے. سید وَسَأَلَ ہم ہے نا، تو اللہ داخل کرے گا انہیں، ٹھیک ہے. اللہ داخل کرے گا انہیں اپنی رحمت میں، ان اللہ بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَسَنَجْزِي الشَّاکِرِینَ، اور ان قریب ہم صلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَہَبٍ، ان قریب وہ داخل ہوں گے شعلوں والی آگ میں. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ ان قریب اللہ پیدا کرے گا تنگی کے بعد آسانی. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور اس نے کہا، اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. سَيُرِيكُمْ، ان قریب وہ دکھا دے گا اپنی نشانی. فَاتَرِفُونَهَا، پس تم جان جاؤ گے اسے. سوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب اللہ دے گا مومنوں کو بڑا اجر یا بڑا صلہ. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے بے شک تکبر نہیں وہ ہوگا. کرتے ہیں
जी जी, बेशक वो लोग जो तकब्बुर करते हैं इबादत मेरी इबादत से, सयदखुलूना अनकरीब वो दाखिल हो जाएंगे जहन्नुम में, दाखिलीना गरीब ख्वार होकर। सनुक़रिउ का फला तंसा, अनकरीब तुम बढ़ाना पढ़ाना, अनकरीब तुम अनकरीब तुम उनको पढ़ाओगे, नहीं हम तुम्हें पढ़ाएंगे। सनुक़रिउ जी अनकरीब हम तुम्हें पढ़ाएंगे, फला तंसा पस नहीं तुम भूलना, फसौफा नुस्लीही नारन, बस अनकरीब हम दाखिल करेंगे उसे आग में। हम्म, फवा रब्बिका लनस्अलन्नहुम अजमईना, बस तेरे रब की कसम जरूर बजरूर हम सवाल करेंगे उनसे इकट्ठे होकर। उनसे हम जरूर बस जरूर उन सब से सवाल करेंगे। जी, हम जरूर बजरूर उनसे सवाल करेंगे इकट्ठे होकर। ठीक, माशाल्लाह, मस्जिद फजद बारकल्लाह फीक, बहुत अच्छा पढ़ा आपने जी। अब ऐसा करें, दो दो करके पढ़ लें, बहुत सारी आयतें, आधी आयत कोई और सिस्टर पढ़ लें इसको दोबारा, और सिस्टर नौशीन आप पढ़ें, 7 तक आप पढ़ लें, बाकी दूसरी सिस्टर से पढ़वाते हैं, ठीक है। इन्ना इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, बेशक हमने डाला उसको कौलन हम सकीला, भारी डालेंगे, अनकरीब हम डालेंगे ना आप पर। जी, सीन आ गया तो अनकरीब हो जाएगा ना। जी जी इन्ना सनुल्की अलैका, बेशक हम अनकरीब उसे डालेंगे कौलन सकीला, भारी कलाम। हाँ, उस पर। सिस्टर कोई आ रहा है? अच्छा जी अच्छा, जी जी। सिस्टर हालदा आप पढ़ लें। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, बेशक हम अनकरीब डालेंगे आप पर भारी कलाम। लतदखुलुन्नल मस्जिदल हरामा इंशाअल्लाहु आमिनीन, अलबत्ता हम दाखिल होंगे मस्जिद हराम में, दाखिल करेंगे मस्जिद हराम में अगर अल्लाह ताला ने चाहे अमन के साथ। सनुल्की क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रु रुअबा, अन करीब हम डालेंगे उनके दिलों पर जिन्होंने इनकार किया रोब। फसोफा नुतीही अजरन अजीमा, बस अन करीब हम देंगे उन्हें बहुत अजीम अजर। उसे सउरीकुम आयाती, अन करीब हम दिखाएंगे अपनी निशानी। सयुद खिलुहुम, देखिए ना, ऐसा हम नहीं है ना, साउरी है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है, ना नहीं ये है, साउरी है का ना, अलिफ हमजा आ रहा है, तो हमजा तो मेरे सउरीकुम, लिए होता है ना, मैं, ठीक है, तो अनकरीब मैं दिखलाऊंगा अपनी निशानी। अच्छा, अन करीब मैं दिखाऊंगा अपनी निशानी। युदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिही इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अन करीब वो दाखिल अल्लाह तुम्हें दाखिल करेगा अपनी रहमत से, बेशक वो गफूर रहीम है। वस नजजी नजी शाकिरीना, और अनकरीब हम शुक्र करने वालों को सिला देंगे। सयस्ला नारन जाता लहब, अनकरीब वो दाखिल होंगे आग में, शोलों वाली आग में। हो गया, 7 तक हो गया। जी ठीक, जज़ाकल्लाह मस्जिद फजल बारकल्लाह फीक जी। सिस्टर फहमीदा आप पढ़ लें 8 से। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयजअलुल्लाहु बादा उसरिन युसरा, अनकरीब अल्लाह ताला आसान करेंगे तंगी के बाद आसानी। वकुल हम्दुलिल्लाहि सउरीकुम आयातिही फतारिफूनहा,
اور اس نے کہا تمام تعریف نہیں اللہ نہیں، کے اس نے لیے کہا ہے. نہیں ہے، قل الحمدو کہہ دیجئے. کہہ دیجئے، ہوں کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. سیوریکم، وہ تم سب کو دکھائے گا اپنی ان نشانیاں. قریب، ان قریب. ان قریب وہ اپنی تمام نشانیاں تمہیں دکھائے گا. فتعرفونہا، پس تم سب جان لو گے. ہوں وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، پس ان قریب وہ اللہ تعالیٰ دے گا مومنین کو اجر عظیم، بہت بڑا اجر، بہت بڑا انعام. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا میری عبادت سے. سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ان سب کو داخل کروں گا، وہ سب ان قریب وہ سب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر. سنقرئک فلا تنسیٰ، ان قریب ہم ان سب کو پڑھائیں گے پس وہ نہیں بھولیں ان گے. سب کو نہیں، ان سب کو نہیں ہے، آپ ہم کو پڑھائیں گے، ہاں جی جی. ہم آپ کو پڑھائیں گے، پھر نہیں آپ بھولیں گے. ہوں فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس ان قریب ہم داخل کریں گے اسے نار میں. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پس قسم ہے تیرے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، ہم ان سب سے سوال کریں گے اکٹھے. ہاں ان سب سے. اچھا یہ دیکھیے گا، فوا یہاں پہ آپ نے کیا ہے، یہ جو ہے نا واو، پھر فا، یہ بس قسم ہے، ہاں یہ قسم کے لیے ہے، ٹھیک ہے. یہ قسم واو. کے لیے اس لیے کیونکہ دیکھیں ربی آ رہا ہے نا، تو واو کے بعد اگر اسم ہو اور اس کے نیچے زیر ہو، اس کا مطلب ہے وہ واو قسمیہ ہے، ٹھیک ہے. پس تیرے رب کی قسم، ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہے نا تیرے رب کی قسم، پس تیرے رب کی قسم ہم ضرور بضرور ان سے سوال کریں گے، ان سب سے اجمعین، ٹھیک ہے. جیسے والعصر ہے تو عصر کی قسم، ہاں جی والفجر ہے تو جی فجر بالکل کی. بالکل. جب واؤ قسمیہ، ویسے تو یہ عطف کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ دو جملوں کو ملانے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اور کر کے آ رہا ہے تو اس سے پہلے آیت کے دونوں کو ملانے کے لیے ہوتا ہے، مگر جب یہ واؤ قسمیہ ہوتا ہے نا تو پھر آپ کو اس کے بعد والا اسم جو ہے نا وہ زیری حالت میں ملے گا، ٹھیک ہے. اس کو کہیں کہ مجرور حالت میں، صحیح ہے، یہ زیر ہوگا اس کے نیچے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک نشانی ہے قسم والی. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، اللہم زد فزد، بارک اللہ فیک. جی تو اللہ کی. اب ہم پڑھنے جا رہے تھے، ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جو لن ہے وہ ہرگز نہیں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ اور ان دونوں کو ملانا نہیں ہے، صحیح ہے. یہ لام پہ زبر جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے، یہ آپ کو اکثر اکیلا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، جس پہ ہم یہاں پیچھے بھی آپ دیکھیں لسوفا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو آیا ہے، یہاں پر دو تین جگہ پر آیا تھا، یہ دیکھیں یہ تاکید کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ والا تاکید کے لیے ہے، صحیح ہے. اکیلا بھی آتا ہے اور یہ نون مشدد کے ساتھ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو عربی زبان میں نون ثقیلہ بھی کہتے ہیں، یہ تاکید کے لیے آتا ہے. یہ نون ثقیلہ جو ہے وہ فعل مضارع کے آخر میں لگتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو لام ہوتا ہے لام تاکید کہتے ہیں اس کو، اور یہ سٹارٹنگ میں لگتا ہے. تو قرآن میں جہاں جہاں نون ثقیلہ زور کے لیے آئے نا، اس کے ساتھ لام تاکید بھی ساتھ آیا ہے. تو اس لیے یہ والے اس میں انہوں نے آپ کو دکھایا کہ لام اور نون مشدد کے بیچ میں مضارع آئے گا، مضارع کا ورڈ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس میں بہت زیادہ تاکید، میں نے آپ کو شروع میں تھوڑا سا ایک مزاحیہ اس میں بتایا کہ اتنی تاکید ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا اس کے ابا بھی کریں گے یہ کام، تو مذاق میں جب کہتے ہیں کہ یعنی کہ اتنا ہم زور دیتے ہیں، تو یہ بات دیکھ لیں کہ ضرور بضرور ایکسٹریم پہ ضرور ہوگا یہ، ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھ لیتے. اچھا کبھی کبھی یہ جو ہے نا یہ نون جو تاکیدی ہے وہ نون ساکن کی سے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خفیفہ ہوتا ہے. یہ ثقیلہ یعنی مشکل ہے نا، دو تشدید کے اوپر ساتھ، تو اس کو ثقیلہ بھی کہتے ہیں. یہ ساری باتیں یاد کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے آپ کے لیے، یہ جب آپ عربی گرامر کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تب آپ پڑھ لیں. مگر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ لام زبر لا یہ تاکیدی لام ہے، اور یہ جو ہے یہ بھی نون مشدد جو ہے
یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے بیچ میں مظاہرے ہوتا ہے، جیسے لا اور نون. اب یہاں پہ دیکھیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ٹھیک ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، ٹھیک ہے، آزمانا یہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، ہم وہ ضرور لَيَبْلُوَنَّكُمْ، اب یہاں پہ یا سے آیا، وہ ضرور بضرور آزمائے گا تمہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ذبح کرنے کے لیے لَأَذْهَبَنَّهُ، میں ضرور اسے ذبح کروں گا، ٹھیک ہے، میں ضرور بضرور، یعنی کہ آپ نے جب آپ ترجمہ کریں اور آپ جب اس آیت کو سمجھ رہے ہو اور آپ دام تاکید کے ساتھ نون مشدد بھی دیکھیں تو آپ اس پہ یہ سوچیں کہ یہ تو لازمی، اتنا لازمی ہوگا یہ، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا ٹھیک ہے یہ ہو کر ہی رہے گا، یہ لازمی ہوگا، ہم ضرور بضرور کریں گے، تو صرف معنوں میں آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ضرور بضرور. اب یہ کچھ الفاظ ہیں جس میں ہم نے لام تاکید کے ساتھ نون مشدد ہے اور بیچ میں مظاہرے کے، اور آپ کے ساتھ یہاں پر جو ہے نا وہ ترجمہ بھی دیا ہوا ہے، تو پھر آپ نے ان کو پڑھتے جانا ہے، انشاءاللہ یہ آیات میں بھی آئیں گے اور پھر اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے. سسٹر شازیہ آپ پڑھیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم. لا نصدقن، البتہ ضرور بضرور ہم صدقہ کریں گے. لنکونن، البتہ ضرور بضرور ہو جائے گا. ہم ہو جائیں گے. لترون، ہم ہو جائیں گے. لترون، البتہ ضرور بضرور ہم دیکھیں گے. ہم نہیں، ولنذیقن، یہ آپ نا تھوڑا سا دیکھیے گا بہن کہ یہ جو جی جی سٹارٹنگ میں تا ہے نا اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تم نام کے تم بعد ہاں فعل مضارع کی علامت کو دیکھ کر اس کا ترجمہ کریے گا. ٹھیک ہے، البتہ ضرور بضرور تم دیکھو گے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بضرور ہم مزہ چکھائیں گے ان کو. لا املأن، البتہ ضرور بضرور میں بھر دوں گا، بس میں یہی. بھر دوں گا. لَنَسْأَلَنَّهُمْ، البتہ ضرور بضرور ہم سوال کریں گے ان سے. وَلَنُذِيقَنَّ، پس ضرور بضرور ہم مزہ چکھائیں گے ان کو. وَلَا يَعْلَمُنَّ، اور البتہ وہ ضرور بضرور جان لیں گے. لَنَرْجُمَنَّكُمْ، البتہ ضرور بضرور ہم سنسار کریں گے تم کو. لَيَقُولُنَّ، البتہ ضرور بضرور وہ کہیں گے، لَنَتَّخِذَنَّ، البتہ ضرور بضرور ہم بنائیں گے. وَلَا أُدِّلَنَّهُمْ، البتہ ضرور بضرور میں گمراہ کروں گا انہیں. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، البتہ ضرور بضرور میں حکم دوں گا انہیں. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، البتہ ضرور بضرور میں امیدیں دلاؤں گا انہیں. جی ٹھیک، ماشاءاللہ، اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک. جی کون سسٹر نے ہینڈ ریس کیا تھا وہ پڑھیں سسٹر گی؟ میں پڑھوں؟ جی میں نے پڑھا، ایک میں نے کیا منٹ، تھا. سسٹر فردوس نے. ایسا کریں آپ دونوں ایک ایک لائن پڑھ لیں، ٹھیک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا نصدقن، ضرور البتہ ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے. لنکونن، البتہ ضرور بضرور ہم ہو جائیں گے. لترون، ضرور بضرور ہم دیکھیں گے، تم دیکھو گے. ولا نزقینہم، اور البتہ ضرور بضرور ہم مزہ چکھائیں گے انہیں. لأن، اور البتہ ضرور بضرور ہم میں بھروں گا انہیں، بھروں گا. لنسألنہم، ضرور بضرور ہم سوال کریں گے ان سے. فلا نذوقن، پس ضرور بضرور ہم مزہ چکھائیں گے. جی ٹھیک، ماشاءاللہ، اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک. جی سسٹر نوشین آپ پڑھیں. جی. وَلَا يَعْلَمَنَّ، اور البتہ ضرور بضرور وہ جانیں گے. لَنَرْجُمَنَّكُمْ، البتہ ضرور بضرور
ہم سنگسار کریں گے ان کو تم کو تم کو لیقولن البتہ ضرور ضرور وہ کہیں گے لنتخذن البتہ ضرور ضرور ہم بنائیں گے ولا ادلنہم اور البتہ ضرور ضرور ہم انہیں گمراہ کریں گے ولا امورنہم اور البتہ ضرور ضرور ہم حکم دیں گے انہیں میں حکم دوں گا یا ہم میں الف ہے نا میں جی الف آ گیا جی اور البتہ ضرور ضرور میں حکم دوں گا انہیں ولا امنینہم اور البتہ ضرور ضرور میں امیدیں دلاؤں گا انہیں ٹھیک ماشاءاللہ علامہ زد فضل بارک اللہ فیک جی اب ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں سسٹر شمیم آپ پڑھیے گا پلیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ بس ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجے گئے رسول اور ہم ضرور سوال کریں گے مرسلین پھر بھیجے گئے ان سے جا رسولوں سے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلاف البتہ ضرور میں کاٹوں گا تم سب کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ پس فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس جن لوگوں نے کفر کیا میں ضرور عذاب دوں گا ضرور تو ہے نہیں سوری فَأُعَذِّبُهُمْ پس میں عذاب دوں گا انہیں شدید عذاب سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَا يَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ میں ضرور اسے عذاب دوں گا سخت یا ذبح کر دوں گا اس کو ضرور یا میں ذبح کر دوں گا اس کو ضرور یا وہ لائے میرے پاس یا وہ ضرور لائے میرے پاس کھلی نشانی یا روشن دلیل ٹھیک ماشاءاللہ علامہ زد فضل بارک اللہ فیک جی سسٹر حسنہ آپ بھی ان آیات کو پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ البتہ ضرور ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے ان کی طرف بھیجا گیا اور البتہ ضرور ہم سوال کریں گے ان رسولوں سے لا أُخْطِئَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ اور البتہ ضرور میں کاٹ دوں گا ان کے ہاتھ اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مختلف قسم اچھا یہاں پر دیکھیے گا ہاں ان لوگوں سے بھیجے گئے جن کی طرف کون بھیجے گئے ٹھیک ہے یہ ارسلہ جن کی طرف بھیجے گئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پوشیدہ ہے رسول بھیجے گئے ان کی طرف نا تو ان لوگوں سے بھی سوال کیا جائے گا جن لوگوں کے پاس رسول آئے اور پھر رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا ٹھیک ہے جی فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ پس جنہوں نے کفر کیا
जो लोग उन्होंने कुफ्र किया, फस मैं अजाब दूंगा उन्हें, अजाबन शदीद, शदीद अजाब दुनिया में और मैं दुनिया और आखिरत में, दुनिया और आखिरत में, और जो उनके लिए मिनन्नास, और नहीं होगा उनके लिए कोई मददगार, या कुछ नहीं कोई भी मददगारों में से कोई भी नहीं होगा उनके लिए। लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़्ज़बन्नहु औलिया औलिया औलियातियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन, और जरूर बजरूर मैं अजाब दूंगा उन्हें शदीद अजाब, उसे, और उन्हें नहीं सिस्टर, हु है, हम नहीं है, ठीक है। जी जी, और अलबत्ता जरूर बजरूर मैं अजाब दूंगा उसे अजाबन शदीद, या मैं जुबा करूंगा उसे, या लाए वो ले आए, ले आए जरूर ले आए, निशानियां, हाँ जरूर ले आए निशानियां, रोशन निशानियां, हाँ, या वो जरूर आए, जरूर बजरूर आए, बी लाए। सुल्तानिन वाजिब निशानी के साथ, ठीक है जी। कौन इसको और पढ़ेंगे या आगे चले, हो गया। सिस्टर तहसीन आप पढ़े। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लितरौन्नल जहीम सुम्मा लतरौन्नहा ऐनल यकीन। अलबत्ता तुम जरूर बजरूर देखोगे जहीम, दोज़ख, जी जी, जहन्नुम, हाँ, जहन्नुम, सुम्मा फिर, अलबत्ता अलबत्ता तुम जरूर देखोगे उन्हें, उसे हाँ है ना, जहीम की तरफ इशारा है। हाँ हाँ हाँ, जहीम, उसे ऐनिल यकीन, यकीन की आंख से। कालू कालू इन्ना तयरना बिकुम ला इल्लम तंतहु लनरजुमन लनरजुमन्नकुम वलियमसन्नकुम मिन्ना अजाबुन अलीम। उन्होंने कहा बेशक तुम हमने तुम्हें मनुष्य समझा, हमने तुम्हें मनुष्य समझा, बिकुम उससे, कुम आप सबको, लाइन लम तंतहु अगर ना तुम के बाज आए, अगर ना तुम बाज आए, अलबत्ता हम जरूर बजरूर संसार करेंगे तुमको, और अलबत्ता जरूर बजरूर वो पहचाने जाए, तुम पहचाने नहीं, क्या होगा, तुम सब उसे पहचानेंगे, नहीं पहचानना नहीं है, पहुंचना है, और तुम्हें जरूर बजरूर हाँ पहुंचाएगा अजाब में से, ठीक है। अजाबन अलीम मिन्ना, हमारी तरफ से पहुंचेगा, पहुंचे, अजाबुन अलीम, ज्यादा अजाब। वलयहमिलुन्ना अस्कालहुम व अस्कालम मअल अस्कालिहिम, और अलबत्ता जरूर बजरूर वो उठाएंगे उन सब का बोझ, और बोझ उसके साथ अस्कालिहिम उन सब का बोझ। ये जो है ना, ये अरबी में एक मुहावरा है, तो इसको कहते हैं बोझ दर बोझ वो उठाएंगे, ठीक है। वो जरूर बजरूर उठाएंगे बोझ दर बोझ, अपने बोझ के साथ जी। ये जो वाला यहमिलुन्ना है, ये मोनस के लिए नहीं आएगा? नहीं, उठाना होता है उसको, नहीं,
وہ ہے نا وہ ضرور اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے لام تاکید لگا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹھیک یا ہے, آ گیا شروع میں. ہاں یا لگا ہوا ہے, اور وہ یہ وہ ہننا والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا سا وہ دیکھنا پڑے گا آپ کو. صحیح ہے نا, یہ والا نون مشدد جو ہے وہ کس لیے ہے؟ تاکید کے لیے, اور یہ لام تاکید ہے, تو بہت زیادہ زوردار تاکید آ گئی. ٹھیک ہے, وہ ضرور بضرور اٹھائیں گے اپنا بوجھ. ٹھیک ہے, اور بوجھ اپنے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی. ٹھیک ہے, تو بوجھ در بوجھ اٹھائیں گے. اس کے بارے میں یہ تھا نا کہ اگر کوئی برائی آپ کرتے ہیں تو پھر وہ اگر کوئی اور بھی کرتا ہے آپ کو دیکھا دیکھی آپ کی ہوئی برائی, تو پھر اس کی برائی سے بھی آپ کو اس میں سے بھی حصہ ہے. جیسے کسی جس نے پہلا قتل کیا تو آج تک دنیا ختم ہونے تک جو بھی قتل کرے گا اس کا بھی بوجھ اس کو اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, جیسے نیکیوں میں حصہ ہوتا ہے نا, اگر آپ نے کوئی نیکی کی اور کسی نے دیکھ کر آپ کی نیکی کو کنٹینیو کیا تو اس میں بھی حصہ ہے, اسی طرح گناہ کا بھی حصہ ہے. تو کتنا ہی خراب ہے یہ بوجھ. آج ہم ایک چھوٹی سی, آج کل تو یہ زیادہ جو ہے نا اس پہ غور کریں کہ ہم کتنی چیزیں فارورڈ کر دیتے ہیں, لائک کر دیتے ہیں, شیئر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو دیکھیں کہ جب یہ اس پر یہ بات دیکھیں کہ اگر آپ کسی غلط چیز کو, کسی میوزک کی چیز کو, کسی ایسی جو میمیز بن رہی ہیں یا اس پہ اگر آپ یہ چیز دیکھیں تو ہم کتنا زیادہ بغیر کسی اس کے جو ہے نا وہ چیزیں فارورڈ کرے ہوتے ہیں, وہ کہاں سے کہاں کہاں سے کہاں کہاں پہنچ جاتی ہیں. ہے یا نہیں ہے چھوٹی سی چیز. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے, بہت ویجیلنٹ ہون کے یہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد تو جب اس بات پہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ والی سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں کتنی زیادہ وہ ہو گئی ہیں, تو اگر آپ کوئی حدیث بھی فارورڈ کریں نا تو پلیز اس کا جو نمبر ہوتا ہے اس کو چیک کر لیں. اس کے لیے بہت زیادہ آسانی یہ ہے کہ آپ اسلام 360 یا کوئی بھی ایپ جس آپ کے سیل فون میں ہو جس میں تمام مجموعے ہوں احادیث کے, اور احادیث جس کی کوئی فارورڈ ہے اور اس میں نمبر نہیں لکھا ہوا, آیت کا ریفرنس نہیں لکھا, تو اس کو بالکل بھی فارورڈ نہ کریں. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو دیکھ لیں کہ نمبر صحیح ہے اور آپ کو بات, تب وہ آپ آگے لگائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آج کے لیے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ان باتوں کا کہ یہ اس میں شامل ہو رہے, تو ہم کیوں کسی کا بوجھ اٹھائیں, ہمارے تو اپنے بوجھ اتنے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آج کے بعد ہم یہ ان چیزوں کو بھی خیال کریں گے. کہیں چھوٹی سی کسی نے, آپ نے کسی کو کہہ دیا, یا اگر میں آپ کو بولوں کہ یہ ڈرامہ بہت اچھا ہے, آج کل یہ بہت چل رہا ہے, یہ ہم خواتین میں نارمل بات ہے نا, اس کی سٹوری تو بہت اچھی ہے, تم دیکھنا جا کے تو تمہارے حصے کا گناہ بھی میرے ہی سر آنا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا یہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے؟ ٹھیک ہے, ہمیں یہ نہیں کرنا ہے, بہت زیادہ وہ کر کے چلنا ہے. اس سے نا کہتے ہیں کہ آپ بالکل پریزنٹ میں رہ کے اپنا وہ کریں, ذہن کو چلائیں. صحیح ہے, ایسے ہی نہیں خالی پیلی ہم اب ساری باتیں منہ سے کر دیں اور پھر ہم بعد میں سوچیں اچھا یہ کیا ہو گیا. یہ ساری چیزیں ہمیں بہت دھیان سے اپنی زندگی گزارنی ہے, نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے. ٹھیک ہے جی سسٹر پروین آپ آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آگے چینج کر دیا آپ نے, آپ وہی یہ والی والی پڑھیں گی؟ نہیں کوئی نہیں, آپ جو پڑھا رہے. چلیں پڑھیں. وَمِنْهُمْ مِنْ عَادَ اللَّهِ وَلَنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ان میں سے من جو عاد اللہ اللہ کا عہد کرے, ان اور اگر آتا ہی نہ دیا ہم نے من فضل ہی اپنی فضل سے, لانا صدقنا تو البتہ ضرور بضرور صدقہ کریں گے, وَلَكُونَنَّ اور وہ البتہ ضرور بضرور ہوں گے صالحین میں سے. اچھا یہاں پہ دیکھیے گا یہ جو ہے نا وَمِنْهُمْ اور ان میں سے, من جس نے عہد اللہ عہد کیا اللہ سے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح ہے, اور ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے عہد کیا اللہ سے, کہ جنہوں نے کہ اگر اللہ ہمیں دے گا اپنے فضل سے تو ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے,
اور ہاں ہم ہو جائیں گے صالحین، ہم ضرور بضرور ہو جائیں گے صالحین میں سے، ٹھیک ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن فوربک لنسنہم اجمعین، اور رب کا قسم ہے تیرے رب کی، قسم ہے تیرے رب کی، لنسنہم، اور ہم سوال اور ہم ضرور سوال کریں گے، ضرور بضرور سوال کریں گے، اجمعین سب کے سب سے۔ فوربک لنشرحنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، اور قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور بضرور حشر میں سب کو جمع کریں گے اور شیاطین کو، ثم پھر لنحضرنہم، اور ہم ضرور بضرور ان سب کو حاضر کریں گے، حولا ارد گرد، جہنم شیئن، گھٹنوں کے بل، جہنم کے، جہنم میں آئیں گے گھٹنوں کے بل گھسیٹے جائیں گے، مطلب وہ لوگ۔ جی ہو ٹھیک، گیا ماشاء اللہ، اور ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ مزید مزید بارک اللہ فیک۔ آج آپ نے مجھ سے پڑھایا نہیں، اتنی آخر میں نے بولا تو پڑھا رہی ہیں۔ نہیں نہیں، اچھا مجھے آپ نظر نہیں آئی تھی، اس لیے معذرت۔ جی سسٹر فردوس، آپ بھی پڑھ لیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ، وہ اور ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی جن کو نہیں نہیں نہیں، یہ ہدایت والی نہیں، آہد ہے، آہدہ ہے، یہ عہد سے نکلا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جن سے ان میں سے جنہوں نے عہد کیا اللہ سے، جی جی بالکل۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ، ان میں سے جنہوں نے عہد کیا اللہ سے، آتانا، اگر عطا کیا، من فضل ہی، اپنے فضل سے اس نے، لَنَصَدَّقَنَّ، اور ضرور بالضرور ہم صدقہ کریں گے، ولا نکنن من الصالحین، اور ہم صالحین میں سے ہوں گے۔ اچھا یہ دیکھیے گا، آتانا، فَوَرَبِّكَ، اس نے دیا ہمیں، ٹھیک ہے نا، ہم، ٹھیک ہے نا، جی آتا اس نے دیا نہ ہمیں، من فضل ہی اپنے فضل سے، ٹھیک ہے، اپنے فضل میں سے، یہ اس طرح ہے، صحیح ہے؟ جی جی جی، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بس قسم ہے تیرے رب کی کہ ہم بالضرور ہم سوال کریں گے ان سب سے اکٹھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، بس قسم ہے تیرے رب کی کہ ہم جمع کریں گے انہیں اور شیاطین کو، ثم پھر لنحضرنہم، اور حاضر کریں گے انہیں، ضرور بالضرور حاضر کریں گے انہیں، حولا، ارد گرد، جہنم جثین، ارد گرد جہنم میں گھٹنوں کے بل۔ جی جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی سسٹر شمیم آپ پڑھ لیں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بضرور بھروں گا جہنم کو تیرے سے اور ان سے جس نے تیری پیروی کی، سب کے سب، ان میں سے سب۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تم ضرور بضرور جان لو گے خبر کچھ مدت کے بعد، بعد حین، کچھ مدت کے بعد۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا پس تیری عزت کی قسم، میں ضرور گمراہ کروں گا ان سب کو، انہیں سب کو، دنیا کٹے۔
فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غلیظ. بس ہم ضرور آگاہ کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان بما عاملوا جو انہوں نے عمل کیا ان پر جو انہوں نے عمل کیے ان کے اعمال پر، اور ہم ضرور مزہ چکھائیں گے سخت عذاب میں سے انہیں مزہ چکھائیں گے سخت عذاب میں سے. ٹھیک، ماشاء اللہ مجید فضل، بارک اللہ فیک. جی کون سسٹر شازیہ آپ پڑھ لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا املأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین. لا املأن البتہ ضرور بضرور میں بھر دوں گا جہنم کو ان سے اور ان سے جن پیروی کی تیری ان سب کے سب سے. ولا تعلمن نباہ بعد حین. اور البتہ ضرور بضرور تم جانو گے نباہ اس خبر کو بعد مدت کے. قال فبعزتک لا اغوینہم اجمعین. اس نے کہا تیری عزت کی قسم البتہ ضرور بضرور انہیں گمراہ کروں گا میں سب کے سب، ان سب کو میں گمراہ کروں گا. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. پس البتہ ضرور بضرور ہم آگاہ کریں گے ان لوگوں کو کفر کیا جنہوں نے ساتھ ان کے اعمال کے، اور البتہ ضرور بضرور ہم چکھائیں گے مزہ من عذاب غلیظ سخت عذاب میں سے. ٹھیک، ماشاء اللہ علامہ زد فضل، بارک اللہ فیک. جزاک اللہ. سسٹر فردوس آپ پڑھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا نذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولا نجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون. بس ہم ضرور بضرور انہیں مزہ چکھائیں گے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذابا شدیدا اور شدید عذاب دیں گے. ولا نجزینہم اور ہم نہیں انہیں دیکھیں ایک منٹ، مزہ چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کس چیز کا؟ شدید عذاب کا. ٹھیک ہے جی جی مزہ چکھائیں گے انہیں جنہوں نے کفر کیا شدید عذاب کا. ولا نجزینہم اور ہم ضرور بضرور انہیں بدترین اسوا الذی کانوا بدترین جزا دیں گے ان لوگوں کو، اور وہ تھے کانو یعملون اور وہ جان لیں گے. ولا ان سالتہم من نزل نہیں جان نہیں لیں گے. دیکھیں وہ تعلمون ہوتا ہے، یا علمون ہے اور عین میم لام ہے، عمل سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، اور جو علم ہوتا ہے نا وہ عین لام میم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عمل کرتے تھے. ہاں جو وہ عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے، اچھا صحیح ہے اچھا یہ جو وہ عمل کرتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور البتہ سألتہم ہم سوال کریں گے من نزل جو نازل کیا گیا، جو ہم نازل ہوا، من السماء آسمان سے، مان پانی، فاحیا بہ الارض زمین میں، من بعد موتہا موت، اور لیقولن اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد دیکھیں اس کا نہیں سمجھ. اس کا یہ اس طرح ہے
اور ولا ان سألتہم، ٹھیک ہے، اور وہ جی سوال کر اور جو تم سے پوچھیں کہ ٹھیک ہے، اور وہ اگر جو تم سے پوچھے کہ کس نے نازل کیا پانی آسمان سے، ٹھیک ہے، من نزلات، کس نے پانی نازل کیا آسمان سے، ماءن آسمان سے، ٹھیک ہے، فاحیا، پس کس نے پھر اس نے مردہ زمین کو اس کے سبب، ٹھیک ہے، فاحیا بھی، اس کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ کس کو زندگی دی، زمین کو، بمبادی موتیہا، اس کے مرنے کے بعد یا اس کے بنجر ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ نے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح اس کی جو مفہوم بنے گا نا وہ اس طرح ہے، اگر تم ان سے سألتا، تم دیکھیں سالتا ہے نا، تم سوال کرو ان سے، ٹھیک ہے، سألتاہم، اگر تم ان سے سوال کرو کہ کس نے پانی برسایا یا نازل کیا آسمان سے، پھر احیا بھی، اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، سمجھ رہی ہیں آپ؟ اگر جی نبی جی کریم جی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم بتاؤ کہ کس نے آسمان سے کس پانی نازل کیا اور اس کے بعد زمین کو اس پانی سے اس کی موت کے بعد زندہ کیا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے، وہ یہ سوال کہتے ہیں، وہ مانتے تھے اللہ کو کہ ٹھیک ہے کہ یہ اللہ نے کیا، قل الحمدللہ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اچھا جی، کیا پھر سے پڑھوں؟ نہیں ٹھیک ہے، قالا لئن اتخذت الہا غیری لا اجلنک من المسجونین، اور کہا اس نے اگر بنایا ہے تم نے ایک الہن غیری لا الہن اس جیسی، اور لا نہیں ضرور بالضرور نہیں بنا سکتے تم من مسجونین، نہیں آ رہا اس کا کیا ہاں ہوگا؟ نہیں، دیکھیں کوشش کریں، دیکھیں اس نے کہا، ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم نے نا یہ پتہ نہیں ہے کہ کس نے کس سے کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو جی کانٹیکسٹ کے بغیر آئی ہوئی ہے نا، اس نے کہا، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس نے کہا اگر تم میرے سوا کسی اور کو، اگر تو نے بنایا میرے سوا کسی اور کو، الہ غیری میرے سوا، ٹھیک ہے، اچھا ہاں تو جی البتہ ضرور بضرور میں تمہیں کیا کروں گا، قید کر دوں گا، ٹھیک ہے، میں اچھا ضرور بضرور اجعلناک، میں تمہیں ضرور بضرور بنا لوں گا قیدیوں میں سے، ٹھیک ہے نا، قید کر دوں گا، یا میں تمہیں اجعلناک، میں بنا لوں گا ضرور بضرور تجھے منل، اس مسجونین میں سے قیدی میں سے، قیدیوں میں سے، ٹھیک ہے، قیدیوں میں اب سے، یہ دیکھیے یہاں پر جی یہ اگر آپ تھوڑا سا اس آیت کو ہم جائیں نا اس میں، تو یہ اس آیت میں فرعون نے موسیٰ سے کہا، ٹھیک ہے، کہ اگر تم اچھا نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں ضرور بضرور قیدیوں میں سے بنا لوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ اس جی طرح ہے، جی ٹھیک، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیک، جی ٹھیک ہے، الحمدللہ یہاں پر یہ ایک بہت موسٹ امپورٹنٹ ہمارا لیسن اینڈ ہوتا ہے، اور آپ سب سے معذرت کرنی تھی کل کے لیے کیونکہ آواز بالکل نہیں نکل رہی تھی، اور آپ لوگ کی دعائیں، جزاک اللہ آپ سب کی دعاؤں کا، یہ بہت امپورٹنٹ سبق تھا، آپ نے اس کو دیکھا کہ اگر آپ اس چیز کی اہمیت کو جانیں کہ یہ کتنا زور پیدا کرنے والی، تو پھر جب آپ آیت کو پڑھیں گی نا تو اس کے مفہوم کو آپ جو ہے اسی طرح لیں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ ضرور بضرور میں تمہیں داخل کروں گا، تو یہ اتنی ہلکی آیاتیں نہیں ہوتی ہیں، جہاں جہنم کا ذکر آ رہا ہے کہ میں ضرور تمہیں جہنم میں داخل کروں گا، تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ، اب ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا اگر صرف ایک لام تھا تو ہلکی تاکید تھی، مگر تو یہاں نون مشدد کے ساتھ آئے، یعنی کہ بہت زوردار تاکید ہے، ٹھیک ہے،
تو اس طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی کتاب کو اس طرح اس کے ترجمے کو سمجھ سکیں، اور ہمارے دلوں پہ اس کا یقیناً بہت اثر ہوگا، اور جو ہے وہ ہم اسی طرح ان ساری نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ سیشن کو یہاں اینڈ کر لیتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اور اشہد ان لا الہ۔ جی یہاں پہ ضرور بے ضرور اور البتہ ضرور بے ضرور یعنی لا البتہ اور نون ضرور بے ضرور نون متقلہ ہے، اس کا ضرور بے ضرور ہوگا، تاکہ صرف ضرور بے ضرور آپ کرتے ہیں، یعنی البتہ لام کا بھی البتہ ضرور بے ضرور یا البتہ ضرور یا صرف ضرور بے ضرور۔ نہیں، یہ دونوں کا ملا کے ضرور بضرور ہے، تو البتہ علیحدہ نہیں کہیں گے آپ کو ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ اپنی اردو زبان میں اس پہ کیسے تاکید پیدا کریں زیادہ سے زیادہ کہ تو وہ ڈفرینٹ الفاظ میں آپ کر سکتے ہیں۔ البتہ جو ہے نا، البتہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ تاکید نہیں آتی ہے نا، البتہ اردو میں ہم تاکید کے لیے تو نہیں ایسے وہ ہے، تو ضرور بضرور زیادہ ضرور ہوگا، ضرور بضرور بہت زیادہ تاکید کے لیے۔ لام ہم لگا دیتے ہیں البتہ کے لیے، ہم اس کو لیتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ تاکید نہیں ہے، تو جب نون مشدد اور لام ساتھ آئیں گے تو یہ آپ نے کہنا ہے ایکسٹریمسٹ تاکید ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تو ضرور بضرور ہے، اور بھی اردو میں دو چار الفاظ ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو سے کل شیئر کروں گی کہ اور کس طرح ان الفاظ کی ہم وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یقیناً بھی آ سکتا ہے، ہاں یقیناً، یقیناً بالکل ضرور بضرور نہیں کہتے ہیں، یقیناً البتہ بھی بھی آ کہیں اور سکتا ہے اس میں۔ ضرور بھی جی، دونوں جتنی تین زیادہ لفظ آپ بتائے تھے پچھلی دفعہ، 3 لفظ بتایا تھا، یقیناً، ضرور بضرور، جی اور کیا کہتے ہیں، یعنی اس پہ لازمی تھی وہ بات کہ ہاں لازمی بھی آتا ہے، ہاں جی 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 بالکل بالکل۔ یہ بات تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں زیادہ آپ اپنے اس میں سوچ لیں کہ کتنی زیادہ تاکید آ رہی ہے، اور جی جب آپ یہ میں نے بہنوں کے لیے ہی کیا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ اس کا اور بھی مطلب کہیں وہ قرآن جی میں جی پڑھے تو وہ بالکل بالکل، سمجھیں کہ یہ جزاک کیا اللہ، جی ہے جی نا۔ جی 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 جزاک تو اللہ، انشاءاللہ جزاک تعالیٰ اللہ خیر، جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سسٹر شمیم آپ دعا پلیز کروا دیجیے گا، بہت پیاری دعا کراتی ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، کچھ نہیں ہے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم اغفر لنا للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اغفر لهم وارحمهم واعف عنہم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا ثم ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة وعزهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، آمین ثم آمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض وما بینہما یا رب العرش العظیم، یا رب یا رب یا رب، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری رحمت کا اور اپنی عاجزی کی، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اقرار بھی کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنی عاجزی تیرے سامنے رکھتے ہیں، اللہ ہم بہت عاجز بندے ہیں تیرے، اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے، اللہ ہمیں فقیروں میں سے کر دے، مسکینوں میں سے کر دے، اللہ ہمیں تکبر والوں میں سے نہ کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو تو تکبر والے کہتا ہے اور تیری نظر میں جو تکبر والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچانا، تکبر تیری چادر ہے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچانا، اللہ جو تکبر کر گیا وہ تباہ ہو گیا، اللہ ہمیں تباہی سے بچانا، اے اللہ ہم مسلمان گرے ہوئے ہیں،
अल्लाह गुनाहों में बिगड़े हुए हैं, कुरान और सुन्नत से परे होकर अपनी ही नजरों में खुद गिर गए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उठा दे, हमारे दीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उजागर कर दे, हमारे इस्लाम के परचम को बुलंद कर दे। अल्लाह हमारे हुक्मरान, मुसलमान हुक्मरान जो है उनके दिलों में गैरत जगा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम इतने गिर गए हैं कि गली के जो हल्के फुल्के अल्लाह तिनके हैं, हम उनसे भी ज्यादा गिर गए हैं। अल्लाह हमारे बहन भाई हमारे आंखों के सामने कत्ल हो रहे हैं, हमें दिन रात पता चल रहा है। अल्लाह कोई बोल ही नहीं रहा, अल्लाह किसी में हिम्मत ही नहीं बाकी रही है। अल्लाह हम इतना हल्के हो गए हैं। अल्लाह ताला कुरान हाथों में, सुन्नत हाथों में, हर एक टिप पे हमारे कुरान और सुन्नत मौजूद है और हम इतने हल्के हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हम दुनिया में पड़ गए, हमें दुनिया से बचाना। आए अल्लाह हम दुनिया की जरूरत ना बन जाए, हम दुनिया को जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करें, हम दुनिया की जरूरत ना बन जाए। अल्लाह ताला आज हम वही बन गए। अल्लाह हम एक दूसरे पे इक़्तिदार जगाने लगे, एक हक जगाने लगे, लेकिन अल्लाह ताला तेरा हक भूल गए। अल्लाह आप अपना हक जो है हमें याद दिला दे। अल्लाह ताला तेरा हक तो ये है कि हम अदा ही नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक अता फरमा के हम तुझे पहचाने, तेरी ज़ात पाक को पहचाने, तेरे नामों को, तेरी सिफात को पहचाने और उनके मुताबिक अमल करने वाले बन जाए। अल्लाह तेरी पाक कलाम जो है इसे हमारी जिंदगी में ला दे। अल्लाह ताला हम पढ़ते हैं, जुबान से बोलते हैं, हमारे दिल हमारा साथ नहीं दे रहे होते। अल्लाह कुरान जो है हमारी जुबानों से तो अदा होता है, हमारे दिलों में नहीं उतरता। अल्लाह ताला आज क्या हाल हो गया है हमारा, क्योंकि हमने दिलों में कुरान उतारा नहीं। अल्लाह जिसके दिल में कुरान अरबी उतर जाती है उसके दिल में अल्लाह अमल नहीं उतरता, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा। अल्लाह हमें कुरान को समझा दे, हमारे दीन को समझा दे, हमारे बच्चों को, हमें हमारी आने वाली नस्लों पे अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान पे और तेरे दीन पे कायम रखना। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को शिर्क से बचाना। शिर्क सबसे बड़ी बीमारी है, हर तरह की शिर्क से बचाना हमें भी और हमारी नस्लों को भी। ऐ अल्लाह शैतान के वार से बचाना। ऐ अल्लाह आज ही हमने पढ़ा कि उसने क्या तुझसे वादा किया कि मैं उन सब को उम्मीदें दिलाऊंगा, उन्हें हुक्म दूंगा, वो जो पूरी आयत के तो वो फिर करेंगे वही काम जो मैं हुक्म दूंगा, जिन जानवरों के कान काटेंगे, अपने हुलिये बदलेंगे। अल्लाह आज सब कुछ ही तो हो रहा है। अल्लाह हम मुसलमान भूल गए इन आयतों को। अल्लाह हम पढ़ते हैं ऊपर से गुजर जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि हम क्या हमें शैतान भी वादे दे रहा है और उसके वादे तो मुकम्मल हैं, वो तो पूरी तरह बता रहा है, वो कभी चुकता नहीं है, हम चुकते हैं। हमें पता ही नहीं हमारा असली दुश्मन जो है उसे हम पहचानते नहीं है, उसकी पहचान करा दे अल्लाह हमें भी और हमारी नस्लों को भी। अल्लाह हम इंसानी दुश्मनों को तो पहचानते हैं, उनको तो हम सारी उम्र के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इस दुश्मन को हम पहचानते भी नहीं है। ऐसा दुश्मन है कि जो हर तरफ से वार कर रहा है, लेकिन हमें उसके वार का भी नहीं पता चलता। हम बहुत तसल्ली के साथ उसके शिकंजे में आ जाते हैं। अल्लाह ताला उसके शिकंजे से बचाना। ऐ अल्लाह हमें अपनी अपनी फौजों में से कर ले। ऐ अल्लाह हमारी नस्लों को अपनी फौजों के सिपाही बना दे। ऐ अल्लाह शैतान की फौजों के सिपाही बनने से बचाना हमें भी और हमारी नस्लों को। ऐ अल्लाह जो भी हुकूमतें और जो भी कौमें हम पर गालिब आ गई हैं, ऐ अल्लाह हम उनको तेरे हवाले करते हैं। अल्लाह तेरे पास तो सारी ताकत है। ऐसा तू कर सकता है। कल को एक छोटा सी वायरस तूने भेजी और इतनी तबाही में तू हमारे बहन भाइयों को बचा दे, तकलीफ में है। ऐ अल्लाह उन पे रहमत नाज़िल कर, जो बच गए हैं अल्लाह ताला उनको बचा दे। ऐ अल्लाह उनको बचा दे, ऐ अल्लाह उनको बचा दे। अल्लाह उनको बचा ले। अल्लाह दुश्मन के वारों से बचा ले। अल्लाह दुश्मन तबाह करने पे तुला हुआ है। अल्लाह तू मदद फरमा दे, तेरी मदद करीब है। अल्लाह हमें यकीन है तेरी मदद करीब है। अल्लाह हम कभी भी मायूस नहीं होते, मुसलमान मायूस नहीं हो सकता, मायूसी कुफ्र है। अल्लाह हम कभी मायूस नहीं तुझसे हुए। अल्लाह तुझसे मांग के हमेशा ही पाया है। अल्लाह तू अब भी दे दे। हमारे मुसलमान बहन भाइयों की चीखों पुकार सुन ले।
अल्लाह मजलूम की चीख पुकार, ए अल्लाह मजलूम की दुआ और बददुआ तो तू डायरेक्ट सुनता है। अल्लाह आसमान में उसकी पुकार तो सुनी जाती है, उसके आगे कोई चीज हायल नहीं होती उसकी पुकार के आगे। ए अल्लाह क्या चीज हायल हो रही है कि अभी तक वो पुकार ऊपर नहीं सुनती, पहुंच नहीं रही, जहाँ अभी तक उसकी मदद नहीं हो रही। अल्लाह तू मदद फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। ऐ अल्लाह जो मांगा है अपनी रहमत से अता फरमा, जो नहीं मांगते थे वो भी अता फरमाया। अल्लाह जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा हम भी उससे सवाल करते हैं उसका। ऐ अल्लाह जिन चीजों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह चाही हम भी पनाह चाहते हैं, तो अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि जज़ाकल्लाह खैर। वबरकातुहू। आमीन। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। कि सॉरी मैं बहुत जज्बाती हो जाती हूँ आजकल। हम सबको होना ही चाहिए ना, जो हम दिन रात देख रहे हैं होना चाहिए, जज्बाती भी हमें है ना। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल कर ले, आमीन। आमीन। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह